أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. صدق اللہ العظیم. سورہ العادیات کی پہلی 8 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. سورہ العادیات مکی صورت ہے. اسے العادیات اس لیے کہتے ہیں، اس میں العادیات کا لفظ آیا ہے، والعادیات ضبحا. اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکر ہے، وانہ علی ذلک لشہید، اور وہ اس پر گواہ ہے، وانہ لحب الخیر لشدید، اور وہ مال کی محبت میں مبتلا ہے، مال کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے. تو گھوڑوں کی قسم کھا کر جو ہے یہ ارشاد فرمانا کہ انسان اپنے رب کا ناشکر ہے. تو اس میں فرمایا گیا کہ انسان کو اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے، اس نے اللہ کی نیابت کرنی ہے اور اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہے. لیکن انسان اپنے گھوڑوں کو اس لیے استعمال کرتا ہے کہ وہ مختلف علاقوں کو جو ہے اپنے قبضے میں لے لے، ان کے مختلف گروہوں پر، مختلف قوموں پر حملہ آور ہو اور ان کے مال اور ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر لے. تو اس انداز سے وہ اللہ کی نیابت کا انکار کر رہا ہے. اور دوسری بات اس سے یہ محسوس ہوتی ہے کہ گھوڑا جب جو ہے اسے مالک اس کا حکم دیتا ہے کہ تم نے فلاں جگہ چلنا ہے، فلاں جگہ حملہ آور ہونا ہے، وہ تو اپنے مالک کی جو ہے وفاداری پر جو ہے چل پڑتا ہے. انسان اللہ کا کتنا ناشکر ہے کہ وہ انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. اللہ کا شکر یہی ہے کہ اللہ کی نیابت کا حق ادا کرے، وہ اللہ کی نیابت کا حق ادا نہیں کرتا. سورت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، فالموریات قدحا، پھر اپنی ٹانپوں سے چنگاریاں نکالتے ہیں، فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت حملہ آور ہوتے ہیں، فأثرن به نقعا، اور اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، فوسطن به جمعا، پھر دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں. یعنی گھوڑے تو اللہ کے حکم سے اپنے مالک کی وہ فرمانبرداری کرتے ہیں، لیکن ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکر ہے. انسان اپنے آپ کو گھوڑے سے بھی گرا رہا ہے، وہ اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، لیکن انسان اپنے مالک کا، جو اس کا خالق ہے، جو اس کا مالک ہے، جو اس کا رازق ہے، جس نے اسے رہنمائی دی ہے، اس کی ناشکری کر رہا ہے، اس کی نیابت نہیں کر رہا. اللہ نے جو اسے حکم دیا ہے کہ تم نے میری بندگی کرنی ہے، میری پرستش کرنی ہے، میری غلامی اختیار کرنی ہے، میری اطاعت کرنا ہے، میری حاکمیت کو تسلیم کرنا ہے، میری حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے میدان عمل میں آنا ہے، وہ اس کی ناشکری کر رہا ہے، اس سے انکار کر رہا ہے. ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکر ہے، وانہ علی ذلک لشہید، اور وہ اس پر خود گواہ ہے، وانہ لحب الخیر لشدید، وہ مال و دولت کی محبت میں بری مبتلا ہے. اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ میں حلال ذرائع سے مال کما رہا ہوں، حرام سے کما رہا ہوں، انسانوں پر ظلم کر کے ان پر اپنے گھوڑے دوڑا کر ان کے مال و دولت پر قبضہ کر رہا ہوں. وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تو کیا اس وقت کو نہیں جانتا جب اسے قبروں میں جو کچھ ہے جو مدفون ہے نکال لیا جائے گا، قبروں سے اٹھایا جائے گا.
وحصل ما فی الصدور، جو سینوں کے اندر وہ اپنے راز چھپائے ہوئے ہیں انہیں ظاہر کر دیا جائے گا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا کہ کوئی انسان دنیا میں کس کردار کا حامل رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اپنی اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔